आए मौसम रंगीले सुहाने, आए मौसम रंगीले सुहाने, दिया नहीं माने तू छुट्टी लेके आजा बालमा हो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलकारियाँ और मैं हूं AR गुल। नाजरीन, हमारे इस चैनल पर आप हमेशा सकाफ़त से जुड़ी चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं और पसंद करते हैं। आपको मालूम है कि हम अपने इस चैनल से फ़नकारों के इंटरव्यूज़, सकाफ़ती तकरीबात का अहवाल, पाकिस्तानी फ़िल्मों की शूटिंग्स, फ़नकारों की बरसियाँ और इस तरह की दीगर तमाम चीज़ें आप तक पहुँचाते हैं। नाज़रीन, आज हम जिस फ़नकारा का ज़िक्र कर रहे हैं वो पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री की एक नामवर अदाकारा रह चुकी हैं और अब इस दुनिया में नहीं है। आज उनकी दूसरी बरसी है। मेरी मुराद पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री की नामवर अदाकारा नीलो बेगम से है। नीलो, जिन्होंने 1940 में भीरा एक इलाका है पंजाब का, वहाँ जन्म लिया था। उनका ताल्लुक़ एक मसीही ख़ानदान से था, लेकिन आगे चलकर उन्होंने इस्लाम भी कबूल किया और फिर पाकिस्तान फ़िल्म स्क्रीन पर उन्होंने अपनी सलाहियतों से अदाकारी के मुख्तलिफ़ रंग बिखेरे। आज 30 जून को उनकी तीसरी बरसी होगी। जी, नीलो बेगम 30 जनवरी 2021 को ब्लड कैंसर में मुब्तला होने के बाद 80 साल की उम्र में इंतकाल कर गई थी। अब हम चलते हैं उनकी फ़नी ज़िंदगी की तरफ। नीलो ने 1956 में पहली बार एक फ़िल्म बनी थी भवानी जंक्शन, उससे अपने करियर का आगाज़ किया और फिर उसके बाद उन्होंने मज़ीद चंद फ़िल्मों में काम किया। जी, साबरा, उसके बाद उन्होंने फ़िल्म साबरा, अंजाम, पौले ख़ान, ये वो फ़िल्में थी जिनमें काम किया। लेकिन अगर हम नीलो की शोहरत की बात करें तो उन्हें फ़िल्म 7 लाख से शोहरत मिली। सैफुद्दीन सैफ की नगमाती फ़िल्म 7 लाख, जिसका एक गाना आज तक लोगों के जहन पर नक्श है और वो गाना था, आए मौसम रंगीले सुहाने, जिया नहीं माने तू छुट्टी लेके आजा बालमा। आए मौसम रंगीले सुहाने, आए मौसम रंगीले सुहाने, दिया नहीं माने तू छुट्टी लेके आजा बालमा हो। ये गाना नीलो पर पिक्चराइज़ किया गया था और इस गाने ने नीलो को बेइंतहा शोहरत दी। उसके बाद नीलो ने मज़ीद उर्दू, पंजाबी दोनों ज़बान की फ़िल्मों में काम करके मकबूलियत हासिल की। नीलो ने कमोबेश 150 के करीब फ़िल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए, लेकिन उनकी जो सबसे मकबूल तरीन फ़िल्म थी उसका नाम था ज़रका। ज़रका फ़लस्तीन के जो आज़ादी का इशू है, मसाइल हैं, उसके ऊपर बनाई गई थी। फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जो अरसा हयात तंग किया गया और आज तक किया जा रहा है। इस फ़िल्म के मुसन्निफ़ व हिदायतकार थे रियाज शाहिद। उन्होंने मसले फ़लस्तीन के तनाज़ुर में ये फ़िल्म लिखी थी और फिर उसको स्क्रीन प्ले दिया और फिर प्रोड्यूस भी किया। और ये फ़िल्म पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री की तारीख़ की क्लासिक फ़िल्म कहलाती है। नीलो ने इस फ़िल्म में एक मुजाहिदा का किरदार अदा किया था और इस फ़िल्म की जो दीगर कास्ट थी उसमें एजाज़, अलाउद्दीन और फिर तालिश जो फ़रंगी बने थे, उन्होंने मेजर डेविड का किरदार अदा किया था। ये फ़िल्म सुपर हिट फ़िल्म कहलाती है। और अगर इस फ़िल्म में नामवर शायर हबीब जालिब के कलाम का ज़िक्र किया जाए तो उन्होंने नीलो के ऊपर पिक्चराइज़ किए गए उनका एक कलाम, बड़ा खूबसूरत कलाम तहरीर किया था, जिसके बोल थे, तू के ना वाकिफ़ आदाब ग़ुलामी है अभी, रक़्स ज़ंजीर पहन कर भी किया जाता है। तू के ना वाकिफ़ आदाब ग़ुलामी है अभी, रक़्स ज़ंजीर पहन कर भी किया जाता है। नाज़रीन, आपको बताते चले कि इस कलाम के पसे पर्दा भी एक कहानी है।
اور وہ کہانی یہ ہے کہ جب نیلو نے فلم اسکرین پر کام شروع کیا اور ان کی شہرت مقبولیت دور دراز تک پہنچی تو اس وقت مشرقی پاکستان کے گورنر تھے جن کا نام تھا ملک محمد امیر خان، جو مشرقی پاکستان کے گورنر تھے. انہوں نے نیلو کو اپروچ کیا اور کہا کہ آپ نے شاہ ایران کے سامنے رقص کرنا ہے. لیکن اداکارہ نیلو نے اپنی انا اور اس کو دیکھتے ہوئے، عزت کو دیکھتے ہوئے شاہ ایران کے سامنے رقص کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس کے بعد ان پر کافی مشکلات بھی آئیں، لیکن انہوں نے وہ خندہ پیشانی سے برداشت کی. اسی تناظر پر حبیب جالم نے یہ کلام لکھا تھا، رقص زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے. نیلو کے اس انکار اور ان کی انا کو دیکھتے ہوئے نامور رائٹر، ڈائریکٹر، انقلابی ڈائریکٹر بلکہ آپ کہیں، ریاض شاہد، انہوں نے نیلو کو شادی کی آفر کی اور پھر دونوں کی رضامندی سے یہ شادی ہو گئی. اس کے بعد نیلو کا اسلامی نام، جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ان کا تعلق مسیحی خاندان سے تھا، لیکن ریاض شاہد سے شادی کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور پھر ان کا اسلامی نام عابدہ ریاض رکھا گیا. ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آج کے دور کے سپر سٹار شان، یہ بھی نیلو اور ریاض شاہد کے صاحبزادے ہیں. اس کے علاوہ ان کے ایک اور بھائی ہیں اعجاز سروش، انہوں نے بطور پروڈیوسر ابھی وار اور دوسری کئی فلموں میں انویسٹمنٹ بھی کی تھی. اس کے علاوہ ریاض شاہد اور نیلو نے اپنی بیٹی کا نام اپنی فلم کے نام پر زرکا رکھا تھا. جی ہاں، زرکا ان کی صاحبزادی ہیں اور اب ان کے جو بیٹے ہیں یعنی نیلو کے نواسے، وہ بھی فلمی دنیا میں آ گئے ہیں. ان دنوں زرکا نے بطور فلم ساز ایک پنجابی فلم بھی شروع کی ہوئی ہے جس کا نام ہے للکارا سنگھ ان لاہور. اس میں زرکا بیگم کے جو صاحبزادے ہیں وہ ہیرو کا کردار ادا کر رہے ہیں. یہ تو خیر ان کی فیملی سے متعلق بات تھی. اب ہم چلتے ہیں نیلو کے فنی کیریئر کی طرف. نیلو کے کریڈٹ پر ویسے تو بے شمار فلمیں ہیں، اگر ہم ان کا ذکر کرنے چلیں تو ہر فلم تقریباً ان کی ایک یادگار فلم ہے، جن میں آخری نشان، لکن مٹی، بودی شاہ، ایاز، انصاف، اور پھر ایک خلیل کیسر کی خوبصورت نغماتی فلم ناگن، جس میں نیلو نے ناگن کا کردار ادا کیا تھا، وہ بھی بہت اچھی فلم تھی. اس کے علاوہ عذرا، بنجارن، قتل کے بعد، خیبر پاس، ٹھا، خبردار، اس طرح کی خطرناک بے شمار فلمیں ہیں. ہر فلم اس وقت نیلو جو ہے اردو پنجابی کی سپر سٹار تھیں اور ان کی ہر فلم سپر ہٹ تھی. نیلو کی ایک اور فلم کا اگر ہم ذکر کریں تو وہ بھی ریاض شاہد کے خوبصورت مکالموں سے بھرپور فلم تھی، بدنام، جو احمد ندیم قاسمی کے ایک افسانے سے ماخوذ تھی. بدنام میں معاف کیجیے گا، احمد ندیم نہیں بلکہ سعادت حسن منٹو کے جو افسانہ تھا جھمکے، اس سے یہ اخذ کی گئی تھی یہ فلم. اور اس فلم میں جو خوبصورت مکالمے نیلو اور علاؤدین کے حوالے سے تھے، اس میں بڑے مشہور مکالمے تھے، کہاں سے لائی ہو یہ جھمکے، کس نے پہنائے ہیں یہ جھمکے، اس طرح کے یہ تھا. اور اس مطلب ہے بدنام ایک خوبصورت یادگار فلم تھی. نیلو کی اگر ہم مزید فلموں کا ذکر کریں تو اس میں سردہ بدلہ، دل دا جانی، جیلر تے قیدی، سلطانہ ڈاکو، واردات، عیاش، اج دیاں کڑیاں، جٹ کڑیاں تو ڈردہ، ملک زادہ، یہ بے شمار فلمیں ہیں جو نیلو کی یادگار فلمیں کہلاتی ہیں. اس کے علاوہ ایک اور خوبصورت بات یہ ہے کہ اداکار شان نے جب اپنے فلمی کیریئر کا آغاز کیا تو شان کی پہلی فلم بلندی تھی. بلندی میں نیلو نے شان کی ماں کا کردار ادا کیا تھا. اس طرح حقیقی ماں پردہ اسکرین پر بھی ان کی ماں ہی بنی تھی. اگر ہم نیلو کی فلم خطرناک کا ذکر کریں تو اداکار یوسف خان کے ساتھ یہ ایک سپر ہٹ فلم تھی جو ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ریلیز کی گئی اور بے حد مقبول ہوئی. اس فلم میں یوسف خان اور نیلو پر ایک خوبصورت گانا بھی، ویسے تو بہت سارے گانے ان پر تھے لیکن ایک خوبصورت گانا جو بہت مقبول ہوا تھا نیلو اور یوسف خان پر، اس کے بول تھے، تیرے صدقے وے جی دارا، اج مکیاں نے دانگا پیار دیاں. یہ بہت مقبول گانا تھا اور لوگ اس کو بہت پسند کرتے رہے.
اسی طرح وحید مراد کی فلم نذرانہ، اس میں بھی نیلو اور وحید مراد کا کپل بنایا گیا تھا. غلام محی الدین کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا. نیلو کی جو سب سے مقبول ہونے والی جوڑی تھی، نیلو جس آرٹسٹ کے ساتھ مشہور ہوئی ان میں لالا سدھیر تھے. سدھیر کے ساتھ نیلو کی بے شمار فلمیں ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے حبیب، یوسف خان، اقبال حسن اور دیگر لوگوں کے ساتھ بھی کام کیا، اسد بخاری کے ساتھ. لیکن ان کی جو جوڑی مقبول ہوئی تھی وہ سدھیر کے ساتھ ہوئی تھی. تو ناظرین، میں بتا رہا تھا آپ کو کہ نیلو بیگم جو ہیں وہ 30 جنوری 2021 کو لاہور میں انتقال کر گئی تھیں. انہیں بلڈ کینسر تھا. کینسر کے ہاتھوں اور بھی بے شمار فنکار جو ہیں وہ ان کا انتقال ہوا ہے. ریاض شاہد صاحب خود کینسر کی وجہ سے انتقال ان کا ہوا تھا، ریاض شاہد کا بھی. اس کے علاوہ بھی رانی بیگم اور دیگر آرٹسٹ ہیں جو کینسر میں مبتلا ہوئے تھے. بہرحال آج نیلو کو اس دنیا سے گزرے 3 برس کا عرصہ گزر چکا ہے. آج ان کی 3ری برسی ہے اور شان ان کے دیگر اہل خانہ سمیت نیلو کے چاہنے والے اور خاص طور پر انڈسٹری کے حلقے، ثقافتی جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب نیلو کو یاد کر کے انہیں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ کوشش کی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، اور ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. رقص زنجیر پر بھی کیا جاتا ہے.